بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور دوسروں کے علم میں اضافے کے لیے اسے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ واقعہ معراج کی رات ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے عرش عظیم پر بلایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بعثت کے 11ویں سال ہجرت کے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز اشادہ فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ دولت خانے کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ آپ پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک طشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس جگہ رکھ دیا۔ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زن کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شام سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات سخت تاریک رات کے اندھیرے میں نور بکھرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیبہ مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بیت لحم میں نماز ادا کی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائب کا مشاہدہ فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھیں کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، بڑھے چلیے، آپ
آگے بڑھے چلیے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر آئیے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ رکے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اے اول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ان سے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہوا۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی دیکھی ہوئی تھی، وہ دنیا تھی جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو آپ نے وہاں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ نے براق کو دروازے میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء اکرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ کیا خوب نماز ہے! تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام ہے اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی بھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسریٰ کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل گیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔